السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کرتے ہیں تیرے بن کے کیس نمبر 49 اور 50 کی۔ پہلے کیا ڈرامہ تھا، اب سونے پہ سہاگا، اس میں جو سین دکھائے گئے ہیں، اتنا جھول ہے ڈرامے میں، ڈائلاگز میں، اور رائٹر نے پتہ نہیں کیا سوچ کے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور کیا میسج وہ کنوے کرنا چاہ رہی ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ کس کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ رائٹر بن کر ہمارے میڈیا میں آ چکے ہیں۔ جی، تو معتصم آ کر دیکھتا ہے اسے اپنی بیوی کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں چلی گئی، انگوٹھی اسے واپس مل جاتی ہے، اور اس کے والد کے کردار میں میں حیران ہوں۔ انہیں اپنی بیٹی کے جانے کا کوئی سڈن ایکسپریشن ہی نہیں آ رہا کہ کوئی پریشانی اس کے چہرے پہ نہیں ہے، وہ نارمل فادر ہے۔ پورے ڈرامے میں، پوری قسط میں اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی کہاں گئی ہے، کس طرح گئی ہے، یا معتصم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ عجیب نشئی قسم کا باپ ہے نا، جس کو کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا میری بیٹی کے ساتھ۔ جی، کم از کم رائٹر جب ڈرامہ لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے دوسروں کے جذبات سے، ہر کردار کے جذبات سے واقف تو ہونا چاہیے۔ جی، آخرکار جب وہ اس کے ان والدین کے پاس آتے ہیں جنہوں نے میرب کو پالا ہوتا ہے، بتانے کے لیے، تو یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوتی ہے کہ جو لے پالک اس کے والدین ہیں انہیں زیادہ احساس ہے، جبکہ سگے والد کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک بحث یہ بھی چھڑتی ہے جب وہ جذبات میں آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میرب کے جس والد نے پالا ہوتا ہے، تو بشریٰ انصاری کا بہت ہی حماقت انگیز رویہ سامنے آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو منع کرتی ہے کہ ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہمیں کہہ دیا ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، تو اب ہمارا ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت میں یہ ڈائلاگ بہت ہی جذباتی اور حماقت والا تھا، کیونکہ جب کوئی دکھ میں ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ آگے سے جو بردباری کا مظاہرہ تھا وہ ان لوگوں کی طرف سے ہونا چاہیے تھا جن کے گھر سے ان کی بیٹی گئی تھی، جبکہ وہ بچگانہ باتیں کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ واسطہ جو نہیں ہے تو اب میرب کو بھی مت ڈھونڈو۔ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ اب میرب کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ بیٹے کا آگے سے جواب ہوتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے۔ چلیں، جو ان کے والد جس نے پالا ہوا ہے وہ بیچارے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، اور جو خود سگا والد ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ جی، وہ سڑکوں پہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر انہیں یعنی کہ دل کا دورہ پڑتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، اور ان کی اس قسط میں ان کی ڈیتھ دکھا کر، اور اس پوری قسط میں انہیں میرب کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی۔ اینڈ پہ تھوڑا سا سین اس کا آئے گا جس کے دوران وہ خود کلامیاں ہی کرتی رہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی والد صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جنہوں نے پالا ہوتا ہے، اور اس دوران میرب کسی ہوٹل میں جا کر پناہ لیتی ہے۔ سب سے جو نیگیٹو وائبز آ رہی ہیں، نیگیٹیوٹی دکھا رہے ہیں کہ ہر چیز ہی 2 نمبر دکھا رہے ہیں، کہ اگر وہ کسی ہوٹل میں بھی گئی ہے تو وہ بھی 2 نمبر لوگ ہیں، وہاں پہ بھی مطلب ڈرگز دکھائی جا سکتی تھیں، کوئی مرڈر دکھایا جا سکتا، لیکن وہاں بھی عورت اور مرد کا اللیگل ریلیشن شپ ہی دکھایا گیا کہ وہ کوئی اڈا ٹائپ ہوٹل ہے۔ رائٹر پتہ نہیں کس طرح کے میسیجز دینا چاہتی ہیں۔ جی، والد صاحب کی یہاں ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ سین دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میرب وہاں پہ چھپی ہوئی ہے اور سوئی ہوئی ہے، اپنی دوست سے کپڑے بھی منگوا لیتی ہے، پیسے بھی منگوا لیتی ہے۔ ہوٹل اس طرح کا ہے کہ انہوں نے پیسے کے بغیر بھی بیٹھنے دیا ہے کہ آپ جانے سے پہلے پیسے ادا کر کے جائیں گی۔ اسی دوران پولیس کا چھاپا پڑتا ہے اور 2 نمبر ہوٹل ہے، تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بھاگ بھاگ کے نکل رہے ہیں۔ میرب کو بھی پولیس لے کے جاتی ہے، لیکن عجیب بات، سب سے مزاحیہ اور فنی چیز یہ ہے کہ اس کو وہاں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے پھر کسی اور کو پکڑنے کے لیے۔ یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے کہ پولیس پکڑ کے، اتنی پولیس بیوقوف ہے کہ پھر وہ لوگوں کو کسی کو چھوڑ رہی ہے، کسی کو پکڑ رہی ہے، اور کوئی بھاگ رہا ہے، تو اسی دوران میرب کو بھی بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ بھی بھاگ جاتی ہے۔ اور آگے دیکھیں، جو سب سے عجیب و غریب بات ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ وہی وہی بس والا رکشے والا بن کے آ جائے گا۔ اب پوری دنیا میں، پورے کراچی میں یا حیدرآباد میں وہی ایک آدمی ہے جو سارے رکشے بھی چلا لیتا ہے اور ساری بسیں بھی وہی چلاتا رہتا ہے، اسی کا کردار واپس دوبارہ لے کر آ گئے ہیں۔ اور میں سمجھ رہی تھی کہ اس کا کردار اس لیے واپس لائے ہیں کہ وہ چین لے کے گیا تھا،
اور وہ لاکھوں روپے کی چین لے گیا تھا 500 کے بدلے میں، تو شاید واپس کرنے آیا ہوگا یا واپس کرے گا، لیکن ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ 2000 روپے کرایہ لگے گا، یعنی اس کے اندر ابھی بھی ضمیر زندہ نہیں ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھا رہے ہیں کہ اس کا ضمیر کچھ زندہ ہو رہا ہے۔ بہت یعنی کہ یہ ڈرامہ بورنگ اور فنی رخ اختیار کر چکا ہے، اس پہ بہت زیادہ کریٹیسزم ہو رہا ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ وہی رکشے والا، وہی جو بس والا ہے وہ دوبارہ رکشے والا بن کے عین اسی موقع پہ ٹکرا رہا ہے جب وہ پولیس سے بھاگ رہی ہے، اور دیدہ دلیری دیکھیں کہ اس بندے کو پولیس کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے، اور وہ ہیرو بن کے اسے بچانے کے لیے پہنچا ہے اور اسے جلدی جلدی رکشے میں بٹھا کے بھاگنے کی کرتا ہے، جبکہ آج کل ہر کوئی دوسروں کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتا، اور خاص طور پہ پولیس کے معاملات میں۔ لیکن اس رکشے والے پہ مجھے حیرانی ہوئی کہ کیا اس کا سین دکھایا گیا۔ آگے پھر نیگیٹیوٹی اتنی دکھائی گئی ہے کہ جی وہ لڑکی کھڑی ہے تو آدمی اس کو چھیڑ رہے ہیں اور وہ آوازیں کس رہے ہیں اور وہ گھبرا رہی ہے، تو اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ آوازیں کس رہے ہوں اور وہی بس پلس رکشے والا دوبارہ نہ آ جائے، وہی بس پلس رکشے والا دوبارہ آ جائے گا اور وہ لڑکی کا نجات دہندہ بن کے معتصم سے زیادہ تو ہیرو اسی رکشے والے پٹھان کو دکھا دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں معتصم سے زیادہ کردار تو وہ ادا کر رہا ہے کہ جی وہ دوبارہ آ جاتا ہے اور وہ اس کو وہاں لڑکوں سے نقلی چاقو دکھا کے، اور نقلی چاقو دکھاتے وقت اس کی باڈی لینگویج بالکل بھی یعنی کہ اس کے ڈائلاگ سے میچ نہیں کر رہی، کہ وہ ایسے لگ رہا ہے کہ کسی بچے کو بھی ایسے نہیں ڈرایا جاتا جیسے وہ ان لوگوں کو ڈرا کر تو میرب کو ان سے چھڑوا کے دوبارہ رکشے میں لے کے روانہ ہو جائے گا۔ نورا صاحبہ کو مشورہ ہے کہ وہ اب ڈرامہ لکھنا بند کر دیں، وہ ایسا کریں کہ وہ جو ڈائجسٹ میں عام جو تھرڈ کلاس، ایک تو ہمارے ڈائجسٹ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو عام تھرڈ کلاس ڈائلاگ جس طرح کے وہ لکھ رہی ہیں نا، تو وہ اسی طرح کے ڈائجسٹ میں چھپوانا شروع کر دیں یا اپنا ہی کوئی ناول چھپوائیں، تو جو ان کی مینٹیلٹی کے لوگ ہیں وہ ضرور ان کو دیکھیں گے۔ جس خاتون کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کردار کے جذبات کیا ہوتے ہیں یا وفا کیا چیز ہے، یا ایک انسان دوسرے پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر رہا۔ میاں بیوی کے درمیان کوئی بھی جتنی محبت دکھائی گئی تھی میاں بیوی کے لحاظ سے نہیں، دو انسانوں کے لحاظ سے، تو کم از کم ٹرسٹ کا ریلیشن شپ تو بنتا تھا، جبکہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ معتصم اتنا گر چکا ہے اس کا کردار کہ وہ اپنی وہ جو کزن ہے حیا جو اس کے پیچھے لگی رہتی ہے، وہ اس سے انگوٹھی واپس یعنی انگوٹھی دیکھ رہا ہے تو وہ انگوٹھی واپس لینے آئی ہے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں ابھی تم میری آخری امید ختم ہو گئی نا تو یہ انگوٹھی بھی تمہاری ہو جائے گی، مطلب وہ اپنا آپ بھی اس کے حوالے کرنے کو تیار ہوا بیٹھا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حیا کا ایسا سین دکھاتے ہیں کہ جیسے وہ ابھی بھی اس پہ مر رہی ہے۔ عجیب مرنے جینے والے سین دکھائے گئے ہیں، جہاں محبت دکھائی جانی چاہیے تھی وہاں پہ وہ جذبات صحیح سے نہیں دکھائے گئے، جہاں پہ ان جذبات کی ضرورت نہیں ہے وہاں جذبات امنڈ کے آ رہے ہیں۔ اب معتصم کی محبت اور وفا کہاں گئی؟ جو اس اپنی بیوی کے لیے یا میرب کے لیے مر رہا ہوتا تھا، سب کچھ اس کے لیے کرتا تھا، لیکن شاید اس کا اصلی روپ اب سامنے آیا ہے کہ وہ اس پہ شک بھی کر رہا ہے، اسے ڈھونڈ بھی ایسی جگہ پہ جا کے رہا ہے اور خود بھی حیا کو ایک وعدہ دے رہا ہے کہ کبھی نہ کبھی میں تمہارا ہو ہی جاؤں گا۔ یہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہی رکشہ ہے، وہی رکشے والا ہے، اسی کا سین دکھایا جا رہا ہے۔ رکشے والا جو اتنا ابھی جہاں دیدہ اب دکھایا گیا ہے اس قسط میں کہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ میرا بہت اچھے اور خاندانی گھر کی لڑکی ہے، پتہ نہیں ایک ہی رات میں اسے کیسے اندازہ ہو گیا، جب وہ اسے سونے دے کے جا رہی تھی اپنی چین، تو کیا اس وقت اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایک شریف لڑکی ہی سونے کی چین دے کے جا سکتی ہے؟ اور آخر میں ایک اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور احمقانہ سوال دکھایا گیا ہے، جب میرب کے والد معتصم سے پوچھتے ہیں کہ کیا میرب مل تو جائے گی؟ عجیب گھامڑ آدمی ہے کہ کیا انہیں خود نہیں پتہ وہ خود ڈھونڈ لیں؟ جتنا معتصم ڈھونڈ سکتا ہے اتنی پاور ان کے پاس بھی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ پاور ہو، تو کیا وہ خود نہیں اپنی بیٹی کو ڈھونڈ سکتے؟ ڈائلاگ بالکل تھرڈ کلاس تھے، ڈرامہ بالکل بورنگ ہو چکا ہے، لوگ اس سے بہت مایوس ہو چکے ہیں۔ دیکھیں جی آگے کیا بنتا ہے۔ اس ڈرامے کا اینڈ ہو جانا چاہیے، یا پتہ نہیں اینڈ میں یہ ڈرامہ کیا گل کھلاتا ہے۔ مزید لائک کریے گا ہماری ویڈیو کو، اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر دیں۔
نیکسٹ ویڈیو کے لیے بنا کے دوبارہ پھر آپ ریویو لے کے آپ کے پاس آئیں گے. آپ نے ہمیں یہ ضرور کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریویو کیسا لگا. اچھا لگا تو بھی بتائیے گا، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو پھر ہمیں بتائیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پلیز لائک آور چینل.